اس ویڈیو میں ہم جانیں گے گریک افکسز اینڈ روٹس کے متعلق، یعنی ایسے افکسز جو کہ گریک زبان سے انگریزی زبان میں شامل ہوئے ہیں اور کچھ روٹس کے متعلق بھی۔ تو افکسز سے مراد ہے کسی بھی لفظ کے اندر جو شروع کا حصہ ہوتا ہے جسے پریفکس بھی کہتے ہیں، یا پھر اس کے آخر میں آنے والا جو حصہ ہوتا ہے جسے سفکس کہا جاتا ہے۔ تو پریفکس یا سفکس یہ مل کر جو دونوں مل کر ایک گروپ بناتے ہیں جسے کہتے ہیں افکسز، یعنی افکسز میں پریفکس اور سفکس دونوں آتے ہیں۔ جبکہ روٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کے سے پہلے پریفکس یا اس کے بعد سفکس لگایا جا سکتا ہے۔ اگزامپل، مثال کے طور پر لفظ سائیکل، یہ ایک روٹ ورڈ ہے، یعنی کہ اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، یہ مکمل ایک لفظ ہے، تو اس کو بیس ورڈ بھی کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر ہم لگا دیتے ہیں لفظ ٹرائی، تو اس کا مطلب یہ بن جائے گا ٹرائسیکل، یعنی 3 پہیوں والی سائیکل۔ تو ٹی آر آئی یہ کیا ہے؟ یہ پریفکس ہے، یعنی یہ ایک قسم کا افکس ہے۔ جبکہ ٹرائی سائیکل کے آخر میں اگر لیٹرز آئی این جی لگا کے، یعنی ایک سفکس ایڈ کر کے اس کو ٹرائی سائیکلنگ بنا دیا جائے، تو اب اس کا مطلب مختلف ہے۔ ٹرائی سائیکلنگ یعنی کوئی شخص جب کسی ٹرائسیکل پر سفر کر رہا ہو تو اس کے متعلق کہیں گے کہ وہ ٹرائی سائیکلنگ کر رہا ہے۔ تو اب اس لفظ میں ایک اس کے شروع میں ایک پریفکس ہے اور آخر میں ایک سفکس ہے، یعنی اس میں 2 افکسز لگائے گئے ہیں۔ جبکہ بیس یا روٹ ورڈ کیا تھا؟ سائیکل۔ تو اسی طرح سے کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا یا تو روٹ والا پارٹ یا پھر اس میں سے جو افکس والا پارٹ ہوتا ہے، یعنی یا تو پریفکس یا سفکس جو ہے وہ گریک زبان سے لیا گیا ہے۔ تو کوئی لفظ اگر اس طرح سے ہو کہ اس میں گریک افکسز استعمال کیے گئے ہوں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہاں گریک افکسز کا استعمال کیا گیا ہے۔ جبکہ اگر اس کا جو روٹ والا پارٹ ہے وہ گریک لینگویج سے لیا گیا ہو تو ہم کہیں گے اس کے اندر گریک روٹ موجود ہے۔ تو چلیے پہلے کچھ کامن گریک روٹس کو پکچرز کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ اس پہلی پکچر میں ایک پانی کا قطرہ سا دکھایا گیا ہے، ایک واٹر ڈراپ ہے، اس کے نیچے لکھا ہے ایکوا۔ تو یہ جو ایکوا کا لفظ ہے، یہ حصہ جو ہے یہ ایک ورڈ روٹ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پانی، اور یہ گریک زبان سے لیا گیا ہے۔ اب اگلی پکچر میں دیکھتے ہیں، یہاں بائبل کی پکچر ہے۔ ببلیو کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گریک زبان میں بک۔ تو کسی بھی لفظ میں اگر یہ روٹ استعمال کیا گیا ہو، ببلیو کا روٹ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ لفظ جو ہے کتاب سے متعلق ہوگا ضرور۔ اور اسی طرح سے جیسے کہ ایکوا کا لفظ جو اگر کسی یعنی کہ اور لفظ کے ساتھ مل کر کوئی لفظ بناتا ہے، اس میں ایکوا کا حصہ بھی آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس لفظ کا تعلق کہیں نہ کہیں پانی سے ہے۔ اسی طرح آگے چل کر دیکھتے ہیں، اب آگے ہے کرونو، CHRONO، کرونو، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹائم گریک زبان میں، اور یہ گریک کا لفظ ہے۔ تو اب یہاں پر سن ڈائل دکھائی گئی ہے تصویر میں، یعنی جس سے ٹائم کا پتہ چلتا ہے۔ تو کسی بھی لفظ میں اگر کرونو کا یعنی اس کے کسی حصے میں کرونو کا یہ جو پارٹ ہے یہ آ رہا ہو، یعنی روٹ کا یہ استعمال کیا گیا ہو، تو یہ اس کا مطلب ہوگا یعنی اس لفظ کا تعلق کہیں نہ کہیں وقت سے ہوگا، ٹائم سے ہوگا۔ اسی طرح سے جیو، اس کا مطلب ہے ارتھ گریک زبان میں۔ اسی طرح سے فوٹو کا مطلب لائٹ۔ آڈی یعنی ہیئر، اس کا تعلق سننے سے ہے۔ CIRC، سرک کا ورڈ اگر کہیں پہ آئے کسی لفظ میں، اس کا مطلب ہے راؤنڈ۔ JUR، جر کے الفاظ اگر کہیں آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے لا یعنی قانون۔ MANU، مینیو، اس کا مطلب ہے ہینڈ۔ PAC، پیک، اس کا مطلب ہے پیس یعنی امن۔ اب کچھ افکسز کو سمجھتے ہیں، گریک افکسز، یعنی جو کہ ایسے افکسز جو گریک زبان سے لیے گئے ہیں، ان کا جب استعمال ہوتا ہے، اب ایگزامپلس کی مدد سے دیکھتے ہیں کس طرح سے ہوتا ہے۔ یعنی روٹ ہے اینٹی، ANTI، جس کا مطلب ہوتا ہے اگینسٹ یعنی خلاف۔ تو یہ روٹ جو ہے اگر استعمال ہوتا ہے مختلف الفاظ کے اندر، جیسے کہ یہ ہے اینٹی بیکٹیریل، یعنی کوئی ایسی دوا یا چیز جو کہ بیکٹیریا کے خلاف کام کرتی ہو، جیسے اس کے اگینسٹ ہو۔ تو اس طرح سے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ اس کے اندر ANTI یہ لیٹرز آ رہے ہیں، یعنی اینٹی کا روٹ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کا مطلب اگینسٹ کا بن رہا ہے۔ اسی طرح سے لفظ ہے اینٹی ڈوٹ،
جیسے زہر کا توڑ ہوتا ہے، تریاق بھی اس کو کہتے ہیں، اسی طرح سے یہ انگریزی زبان میں اینٹی ڈوٹ یعنی ڈوٹ کے جو اگینسٹ کام کرے، یعنی اس کو زہر کے اثر کو زائل کر دے، ختم کر دے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بھی اینٹی کا مطلب اگینسٹ بن رہا ہے، یعنی وہ اس کے خلاف جاتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے۔ اسی طرح سے اینٹی تھیسس یعنی کوئی رائے یا اسٹیٹمنٹ اگر دیتا ہے تو اس کے برخلاف کوئی اسٹیٹمنٹ اگر جاتی ہے یا آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اینٹی تھیسس۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ تھیسس پیش کرتا ہے کہ جانوروں کو چڑیا گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، تو اس کا اینٹی تھیسس کیا ہوگا کہ جانوروں کو چڑیا گھر میں رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کی کوئی بھی وجہ دی جا سکتی ہے کہ کیونکہ وہ جب اندر پنجروں میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں تو باہر وہ زیادہ آسانی سے گزارا نہیں کر سکتے۔ تو ایک طرح سے جب ایک اسٹیٹمنٹ جو دوسری اسٹیٹمنٹ کے اگینسٹ جا رہی ہو تو یہاں بھی اینٹی کی وجہ سے اگینسٹ کا میننگ یہاں استعمال ہوا ہے، تو یہ بن جاتا ہے اینٹی تھیسس۔ آگے دیکھتے ہیں، اب ایک اور اگزامپل ہے، یہ ہے اے ایس ٹی اور اس کے ساتھ جب آر لگ جاتا ہے اور اس کو یا پھر ای آر کے ساتھ جب اے ایس ٹی کے آگے یہ لیٹرز استعمال کیے جاتے ہیں، یا تو آر جیسے کہ ایسٹروناٹ میں ہے یا پھر ای آر جیسے کہ ایسٹرائڈ میں ہے، تو ان دونوں کا ہی جو مطلب ہے وہ بنتا ہے سٹار۔ تو یہ سٹار سے ریلیٹڈ ہے، یعنی ستاروں سے ریلیٹڈ ہے، جیسے کہ ایسٹرائڈ یہ ٹوٹتے ہوئے ستارے کو کہا جاتا ہے جو کہ آسمان میں اکثر دیکھا جا سکتا ہے، اس کو ایسٹرائڈ بولتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہے ایسٹرونومی، یعنی یہ بھی ستاروں کے علم سے متعلق ہے۔ اس طرح سے ایسٹروناٹ ہے جو شخص خلا میں جاتا ہے، خلا باز بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان سب الفاظ میں اے ایس ٹی ای آر یا اے ایس ٹی آر کے یہ جو لیٹرز کا استعمال کیا گیا یا روٹ کا استعمال کیا گیا ہے، اس کا تعلق پھر ان سب الفاظ میں ستاروں سے ہی بنتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایکوا کی اگزامپل، جس کا مطلب ہے واٹر۔ اس کی اگزامپل ہے ایکویریم، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں پر مچھلیوں وغیرہ کو رکھا جاتا ہے، جیسے کہ ایک شیشے کا ڈبہ سا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایکویٹک کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی پانی میں رہنے والی چیز ہوتی ہے، جیسے کہ ایکویٹک اینیملز ہوتے ہیں۔ ایکویٹک پلانٹس بھی ہوتے ہیں، یعنی آبی پودے جو پانی میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لفظ ایکوالنگ۔ ایکوالنگ سے مراد ہے جو سامان ڈائیورز اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، جیسے کہ آکسیجن کا سلنڈر ہوتا ہے، ماسک ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یہ پورا جو ایپریٹس ہوتا ہے اس کو ایکوالنگ کہتے ہیں۔ اب اگلا دیکھتے ہیں روٹ، یہ ہے آٹو، اے یو ٹی او۔ آٹو مین سیلف، یعنی جو کہ خود سے کام کرتا ہو، جیسے کہ آٹومیٹک، خود سے چلنے والی کوئی بھی مشین ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے آٹومیٹ سے مراد ہے جب کسی مشین وغیرہ کو آٹومیٹک پر لگا دیا جاتا ہے، یعنی وہ خود سے کام کرنے لگتی ہے، اس کو آٹومیٹ کرنا کہتے ہیں۔ اسی طرح سے آٹو بایوگرافی، جسے اردو میں سوانح حیات یا سوانح عمری بھی کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی شخص جب اپنی زندگی کے واقعات کے متعلق ایک کتاب لکھتا ہے تو اس کو آٹو بایوگرافی کہتے ہیں۔ چونکہ وہ سیلف یعنی خود لکھتا ہے، یہاں اس کے لیے آٹو کا لفظ استعمال یعنی کہ روٹ استعمال کیا گیا ہے، اس کے ساتھ بایوگرافی لگایا گیا ہے، تو مل کر اس کا مطلب بن رہا ہے خود سے لکھی جانے والی کتاب جو کوئی شخص اپنے متعلق لکھتا ہے۔ اب یہاں دیکھتے ہیں ببلیو کا جو روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بک۔ اب یہ کہاں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ لفظ ببلیوگرافی جو ہے، اس میں ببلیو کے جو لفظ کا پارٹ ہے یعنی روٹ ہے، یہ اس کا مطلب بک بنتا ہے، تو اس کا تعلق بک سے ہے۔ ببلیوگرافی جو ہے یہ ایک لسٹ ہوتی ہے کسی بھی کتاب کے آخر میں، جس میں مختلف جو کتابیں ہیں ان کا حوالہ دیا گیا ہوتا ہے، ان کی ایک لسٹ سی بنائی گئی ہوتی ہے، یعنی کتاب کا نام اور اس کے اوتھر کا نام اس طرح سے لکھ دیا گیا ہوتا ہے کہ جن کا تعلق ان باتوں سے ہوتا ہے جو اس کتاب میں لکھی گئی ہوتی ہیں اور ان کو ان کتابوں سے لیا گیا ہوتا ہے، تو اس کے آخر میں ایک لسٹ سی بنا دی جاتی ہے جس کو ببلیوگرافی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے لفظ ہے ببلیوفائل۔ ببلیوفائل کہتے ہیں ایک ایسے شخص کو جس کو کتابیں جمع کرنے کا یا پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ببلیو کا جو روٹ ہے، اس کی وجہ سے اس کا مطلب جو یا پھر اس لفظ کا تعلق جو ہے وہ کتاب سے ہی بن رہا ہے۔ تو یہ جو تھے اینٹی، ایسٹر، ایکوا، آٹو، ببلیو، یہ تمام روٹس جو ہیں یہ گریک زبان سے انگلش زبان میں شامل ہوئے ہیں۔ الفاظ کا یہ جو ہم نے گروپ دیکھا ہے، اس میں زیادہ تر جتنے بھی یہ یہاں پر گروپس روٹ استعمال ہوئے ہیں، ان کو پریفکس کے طور پر ان الفاظ میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی شروع میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو ان کو اب یہاں الفاظ کی مناسبت کے لحاظ سے جہاں ان کا استعمال ہوا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کے گریک افکسز ہیں، اور
یہاں چونکہ یہ الفاظ کے شروع میں آ رہے ہیں اس لیے افکسز کی یہ کون سی قسم ہے؟ یہ پریفکس ہے. یہ سارے پریفکس کے طور پہ استعمال ہوئے یعنی الفاظ کے شروع میں آ رہے ہیں. تو یہ تمام اگزامپلز جو تھیں یہ گریک پریفکسز کی تھیں جو کہ افکسز کی ایک قسم. لیکن اب کچھ آگے چل کر ہم دیکھیں گے ایسے الفاظ بھی ہیں جن میں بعض جگہ تو یہ والے جو پارٹ ہے یا اس کو روٹ کہیں گے اگر یہ الفاظ کے بیچ میں آ رہا ہے اگر شروع میں آتا ہے تو اس کو ہم ایفکس کی جو قسم ہے سفکس کہیں گے. تو یا تو یہ سفکس کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں لیکن کہیں کہیں یہ الفاظ کے بیچ میں بھی آ جاتے ہیں. اب اگزامپلس ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. پہلے بایو یعنی لائف، جیسے بایوگرافی جو کہ ابھی ہم دیکھ چکے ہیں جو شخص اپنی لائف کے بارے میں لکھتا ہے. اسی طرح سے بایولوجی یہ اسٹڈی ہوتی ہے جاندار چیزوں کی کے متعلق جب پڑھا جاتا ہے اس کو بایولوجی کہتے ہیں. پھر بایو ڈیگریڈیبل چیزیں وہ کہلائی جاتی ہیں جو کہ استعمال ہونے کے بعد آسانی سے بیکٹیریا کی مدد سے مٹی میں شامل ہو جاتی ہیں یعنی گھل جاتی ہیں ایک طرح سے. اس کو قدرتی طریقے سے چیزوں کا ڈیکمپوز ہونا بھی کہا جاتا ہے. تو بایو ڈیگریڈیبل ایسی چیزیں جو کہ دوسرے جاندار یا جیسے بیکٹیریا بھی چونکہ جاندار ہوتے ہیں اس لیے ان کی مدد سے وہ گل سڑ کے یعنی مٹی میں شامل ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں. تو ایسی چیزوں کو بایو ڈیگریڈیبل کہتے ہیں. اسی طرح سے یہ لفظ ہے کروم CHROME کروم، اس کا تعلق ہے یعنی اس کا مطلب بنتا ہے کلر گریک زبان کے لحاظ سے. تو اس کو جب الفاظ میں استعمال کرتے ہیں کیسے مطلب پہ فرق پڑتا ہے دیکھتے ہیں. اب مونوکرومیٹک کا جو لفظ ہے اس میں کروم والا جو پارٹ ہے اس کا مطلب لائٹ بنتا ہے جبکہ مونو کا مطلب ہوتا ہے ایک. تو جب ایک طرح کی صرف لائٹ ہو جیسے کہ ایک کلر کی یعنی لائٹ تو اس کو مونوکرومیٹک کہتے ہیں. اسی طرح سے اگر مونو کی جگہ یہاں ڈائی لگا ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو تو یہ ڈائی کرومیٹک ہو جاتا ہے یعنی دو رنگوں کی لائٹ یعنی دو رنگوں سے مل کر بننے والی لائٹ. ڈائی کرومیٹک دراصل آنکھوں کی ایک بیماری کو بھی کہتے ہیں جس میں رنگوں کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے جو کہ ڈائی کرومیٹک ہوتا ہے. فائٹوکروم سے مراد ہے پلانٹس کے اندر موجود وہ چیز جو کہ سورج کی روشنی کا پتہ بتاتی ہے اور سورج کی روشنی کی مدد سے پلانٹ کی جو گروتھ ہوتی ہے جس طرح سے پودا بڑھ رہا ہوتا ہے یہ سارا جو عمل ہے اس میں فائٹوکروم کا خاصا عمل دخل ہوتا ہے یعنی اس کی مدد سے یہ سارا عمل پورا ہوتا ہے. تو اسی طرح کے کچھ اور گریک افکسز اینڈ روٹ ورڈز کو ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. یہاں ہم نے نوٹ کیا کہ پہلے رو میں بایو کا جو لفظ ہے وہ تینوں الفاظ کے شروع میں آ رہا ہے یعنی سفکس کے طور پہ آ رہا ہے جو کہ افکس کی ایک قسم ہے. جبکہ دوسری رو میں ہم نے دیکھا کہ کروم کا جو لفظ ہے وہ دونوں جگہ لفظ کے جو بیچ کا حصہ ہے اس میں آ رہا ہے یعنی یہاں اس سے روٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. تو بایو اور کروم یہ دونوں گریک جو زبان ہے اس سے لیے گئے ہیں. تو اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.